ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا کی طاقتیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بنتی. اصل طاقت معیشت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں. اصل طاقت وہ خزانے ہوتے ہیں جو زمین کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب کوئی قوم ان خزانوں تک پہنچ جائے تو اس کی پھر تقدیر بدل جاتی ہے. آج دنیا میں بہت سارے ممالک اپنی کرنسی، اپنی طاقت اور اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سونے کے ذخائر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی ملک کو اتنی بڑی مقدار میں سونا مل جائے کہ وہ پوری عالمی معیشت کے توازن کو بدل دے تو سوچیں اس دنیا کا نقشہ کیسا ہو جائے گا. ناظرین، حال ہی میں چائنا میں ایک ایسی دریافت سامنے آئی ہے جس نے ماہرین، عالمی اقتصادیات اور بڑی طاقتوں کے دماغ کو ہلا کے رکھ دیا ہے. چائنا کے ماہرین ارضیات اور آرکیالوجسٹ کئی برسوں سے زمین کی تہوں میں سونے کے ذخائر کی تلاش میں مصروف تھے. درمیان میں مختلف چھوٹے بڑے ذخائر ضرور ملتے رہے جن کی مالیت کبھی 70 ارب ڈالر تھی، کبھی 80 ارب اور کبھی 100 ارب کے قریب. لیکن اس بار جو دریافت سامنے آئی ہے اسے معمولی دریافت نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ چائنا کی تاریخ کی سب سے بڑی سونے کی دریافت قرار دی جا رہی ہے. ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس نئی دریافت شدہ سونے کی مالیت تقریباً خربوں ڈالرز میں ہو سکتی ہے. ابتدائی تحقیقی رپورٹ کے مطابق اس کی جو قدر ہے، ویلیو ہے، 3 سے 4 ہزار ارب ڈالر نہیں، بلکہ ممکنہ طور پر مستقبل میں یہ ذخیرہ 10,000 ارب ڈالرز یا اس سے بھی کہیں زیادہ ثابت ہو سکتا ہے. یعنی اندازہ یہ ہے کہ یہ سونا امریکی قومی قرضے کے برابر یا اس سے بھی بڑھ سکتا ہے. یاد رہے، امریکہ کا قومی قرضہ اس وقت تقریباً 37 ٹریلین ڈالر کے آس پاس ہے. اگر چائنا کے پاس اس سکیل کا سونا موجود ہوتا ہے اور اسے عالمی مالیاتی سسٹم میں یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر عالمی طاقت کا توازن ایسی جگہ ٹرانسفر ہو جائے گا جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے. یہاں ایک اور حیران کن موڑ آتا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک چائنا دنیا بھر سے سونا امپورٹ کرتا تھا اور اس کے لیے اس نے ٹیکس میں بھی آسانی دی ہوئی تھی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سونا خریدیں. لیکن اچانک چائنا نے یہ ٹیکس ریلیف واپس لے لیا اور سونے کی درآمد کو سست کر دیا، اور اس کے نتیجے میں عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں وولیٹیلٹی اور اتار چڑھاؤ بھی آیا. ماہرین کا کہنا ہے چائنا یہ سب اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اسے اب بیرونی سونے کی ضرورت کم ہو چکی ہے. اس کے پاس اپنے ہی ملک میں اتنا ذخیرہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ ایک نئی فائنینشیل سٹریٹجی پر کام کر سکتا ہے. اور وہ فائنینشیل سٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ بہت سمپل. چائنا اپنا جو سینٹرل ریزرو ہیں ان کو امریکی ڈالر کے بجائے سونے پر ٹرانسفر کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا چائنا اپنی کرنسی یعنی یوان کو سونے کے ذخائر سے بیک کرنا شروع کر دے گا. جب ایک ملک اپنی کرنسی کو حقیقی سونے سے مضبوط کرتا ہے تو اس کی کرنسی کی قدر اور اثر و رسوخ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور جیسے ہی یہ مرحلہ شروع ہوا، سمجھ لیں امریکی ڈالر کی عالمی حکمرانی ہچکولے کھانا شروع کر دی گئی. اور یہ معاملہ صرف سونے کا نہیں ہے، یہ مستقبل کی عالمی طاقت کا ایک کھیل ہے. اگر چائنا یہ قدم کامیابی سے اٹھا لیتا ہے تو وہ نہ صرف سپر پاور بن جائے گا بلکہ آنے والے دور میں عالمی معیشت کے فیصلے واشنگٹن نہیں، بیجنگ میں بیٹھ کر ہوا کریں گے. دنیا کا پیسہ، تجارت، لین دین اور اقتصادی نظام کئی دہائیوں تک چائنا کے اشاروں پر چل سکتا ہے، اور یہ وقت آنے والا ہے اور شاید زیادہ دور نہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.